الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. حضرات گرامی، آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا وہ گھر جس میں خدائے واحد کی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، کبریائی اور اس کی رفعت بیان کی جائے، اور عبادت، نماز، رکوع، سجدے کے لیے خاص کیا جائے، سب سے پہلا گھر اللہ کا اس روئے زمین پر بیت اللہ سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، اور انسانیت کے آغاز سے لے کر انسانیت کے انجام اور اختتام تک وہ بیت اللہ رہے گا۔ وہ بیت اللہ جس کے ارد گرد مسجد حرام ہے، اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 1,00,000 رکعت کا ثواب بیت اللہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ ایسی جگہ، ایسا اللہ کا گھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعہ بنوایا، اور حضرت آدم نے بنایا، فرشتوں نے بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی جو ہے تعمیر کی، تو یہ بیت اللہ گویا ایک پاور ہاؤس ہے۔ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں جو یقیناً اس کے بعد بنی ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے جو مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی جس پہ آج غاصب، ظالم، دشمن اسرائیل، صہیونیوں کا قبضہ، ظالموں کے پنجے میں ہے وہ مسجد اقصی۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی اور اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو یہ 3 مسجدیں تکون ہیں، مثلث ہیں، اور اس کا تعلق اہل ایمان و اہل اسلام سے ایسا گہرا رشتہ ہے کہ بغیر اس کے ایمان کو تقویت نہیں مل سکتی، ایمان کو غذا نہیں مل سکتی۔ یہ تینوں اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں یا سجدگاہیں یا سجدگاہیں، مسجدیں، یہ سب اللہ کی ہیں۔ دنیا میں جتنی مسجدیں بن چکی، بن رہی ہیں، بنیں گی، وہ ساری مسجدیں اللہ کی ملکیت ہوں گی۔ اس مسجد کی زمین کا بیچنا، خریدنا، جو ہے گفٹ کرنا، کسی کو دینا، یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت مانی گئی۔ مسجد کب بنتی ہے؟ جب کسی قطع ارض کو، کسی زمین کے ٹکڑے کو اللہ کے لیے مسجد کے نام پہ وقف کر دینے سے مسجد بن جاتی ہے، چاہے تعمیر ہو کہ نہ ہو۔ مسجد کا ایک قطع آپ
ہو گئی تو یہ مسجد ہو گئی، چاہے اس میں جو ہے وہ پھس ہو، چاہے اس میں معمولی سی تعمیر ہو یا عالی شان بلڈنگ بنائے، یہ بات کی چیز ہے، مسجد وہ بن گئی۔ اسی لیے فقہاء اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو مسجد ایک مرتبہ بنا دی گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی۔ اس مسجد پر یہی حکم ہوگا فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجد میں اللہ کی پرستش کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ مسجدوں میں نماز کے علاوہ اور مسجدوں میں اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی طرح کی کوئی پرستش، کوئی بندگی، کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی نہیں کی جائے گی اور نہیں کی جا سکتی۔ مسجد کے بارے میں اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جہاں مسجد جو ہے وقف کی گئی اور مسجد میں نماز پڑھی گئی تو اس مسجد کا گویا کنیکشن جو ہے وہ پاور ہاؤس بیت اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے موبائل نیٹ ورک کب کام کرے گا، جبکہ پاور ہاؤس سے اس کو سم جو ہے جوڑ دیں گے تب اس میں کنیکشن آئے گا، اور صرف یہ پلاسٹک نہیں رہ جائے گی بلکہ اب ایک موبائل بن جائے گا۔ تو اسی طرح جب زمین کا کوئی ٹکڑا آپ نے اس کو وقف کیا، نماز شروع کی تو فوری طور پہ کنیکٹ ہو جاتا ہے بیت اللہ پاور ہاؤس سے، اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اس میں نماز پڑھیں گے تو 27 گنا نماز کا ثواب ملے گا، آپ کو 27 گنا نماز کا ثواب ملے گا۔ وہی نماز آپ گھر میں پڑھیں، ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں آ کے پڑھیں تو آپ کو 25 گنا 27 گنا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد کی حیثیت ہے۔ مسجد ایک مرکز ہے، مسجد ایک پاور ہاؤس ہے، مسجد سے ایمان اور تقوی کی شعاعیں نکلتی ہیں، مسجد جو ہے سماج کو سدھارنے کا کام کرتی ہے، مسجد غریبوں پہ نگاہ رکھتی ہے، مسجد ناواقفوں پہ نگاہ رکھتی ہے، تعلیم کا بندوبست کرتی ہے، انسانیت کی بقا کی کوششیں کرتی ہے۔ یہ ہے مسجد کا کام۔ اس مسجد کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی نیت کرتا ہے تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ خود قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکے اور مسجد کی ویرانی کا سبب بنے، بربادی اور تباہی کا ذریعہ بنے۔ اس سے بڑا اس روئے زمین پہ کوئی ظالم نہیں۔ وہ روکنے والا معمولی انسان ہو یا وہ روکنے والا بڑا انسان ہو، وہ روکنے والا فرد ہو، وہ روکنے والا معاشرہ ہو، وہ روکنے والا نمائندہ انسان ہو، وہ روکنے والی پارٹیاں ہوں، وہ روکنے والی عدالتیں ہوں، وہ روکنے والی پارلیمان ہو، اگر کوئی مسجد میں عبادت سے اللہ کے بندوں کو روکتا ہے تو قرآن کی زبان میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اور جو ظلم کرے گا ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، آج نہیں کل اس کی گرفت ہوگی۔ آج آپ اپنی مسجدوں کو سب سے پہلے خود آباد کریں۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر مسلمان جس طرح جمعے کے دن ماشاء اللہ ہر طرف سے چلے آ رہے ہیں اور یہ مسجد بھر گئی ہے، جس طرح جمعے کو مسلمان مسجد کو بھر دیتا ہے، اگر ویسے ہی فجر کی نماز میں مسجد کو بھر دے تو کایا پلٹ جائے، انقلاب آ جائے، عزت مل جائے، عظمت رفتہ واپس آ جائے۔ اے نوجوانوں، آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، خدا کے واسطے جتنے لوگ
فجر میں لے کے آئیے، ان کے نمبر لے لیجیے، ان کو کال کیجیے، بیل کیجیے اور ان کو مسجد میں فجر میں لے کے آئیے۔ جتنی زیادہ آباد مسجد ہوگی اتنی ہی رونقیں ہوں گی، اتنے ہی ظالموں کے حوصلے پست ہوں گے۔ اس واسطے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو خود آباد کریں، مسجد کے پیغام کو ہم عام کریں، تعلیم کو عام کریں، روشنی کو عام کریں۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس سے آپ پنپ سکیں، آپ ترقی کر سکیں۔ جب آپ مسجدوں کو آباد کریں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ جس قدر مسجد سے آپ کا رشتہ ہوگا آپ آباد رہیں گے، اور جتنا مسجد سے آپ دور رہیں گے آبادی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی۔ اس لیے یہ نیا خون، یہ جوانیاں اور یہ طاقتیں اور یہ پر نور چہرے، یہ سب تیار ہو جائے کہ ہم پورے معاشرے میں امن پھیلائیں گے، سلامتی پھیلائیں گے، اللہ کے پیغام کو عام کریں گے۔ مسجد کیا، مسجد کے آپ کے جو ہے پائیدان کو بھی کسی کو چھو نہ پائے۔ جو لوگ آج کے اس دور میں مسجدوں کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں اور جو حکومتیں باقاعدہ اس وقت خاموش ہیں، آپ جانتے ہیں، سارا قضیہ معلوم ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انصاف گویا کوئی چیز نہیں، قانون گویا کوئی چیز نہیں، دستور کوئی چیز نہیں۔ 1991 میں جو قانون پاس ہوا تھا کہ ہر عبادت گاہ اپنی حیات پہ باقی رکھی جائے گی، اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آج انڈیا مسلم پرسنل بورڈ تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ مسجدوں کو آباد کریں، مسجد کے پیغام کو عام کریں، اور آپ جو ہے معاشرے سے نفرت کو دور کرنے کی کوشش کریں اور مذمت کریں ان تمام چیزوں کی جو مسجدوں کے خلاف آوازیں اٹھائے رہے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیں، آپ قانونی طور پہ، دستوری طور پہ، ہر اعتبار سے مسلم پرسنل بورڈ اور جو آپ کے نمایاں مسلم زعماء ہیں ان کی جو ہے ان کے حساب سے آپ جو ہے مسجدوں کی حفاظت کریں، اپنی آواز کو اسی انداز میں بلند کریں۔ اللہ سے دعائیں کریں کہ اس ہندوستان میں ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ رہیں گے، مسجدوں کے پیغام کو عام کریں اور مسجدیں بنائیں گے، اپنی مسجدوں کو باقی رکھیں گے، لوگوں کو ایمان کی اور اسلام کی اور حق کی اور انصاف کی آخری دم تک دعوت دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا